تیرا حسن روشن ہے دونوں جہاں میں، تیری نعت کیسے کہاں سے کہوں میں، ملے موت آقا غلامی میں تیری، تیرا بن کے خادم جہاں میں جیوں میں، زمانے میں بانٹوں میں خوشبو کو تیری، بنوں تیرا قاصد جہاں میں پھروں میں، عطا عشق کی ہو آگ بانٹنے کو، مسلمان کو درد آشنا تو کروں میں۔ اب میں بلا تاخیر آپ کی نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ جناب شیخ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ، سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان، سربراہ الفلاح فاؤنڈیشن، سربراہ تنظیم الاخوات محترم جناب عبدالقدیر اعوان صاحب کو آپ نعروں کی گونج میں ان کا استقبال ضرور کیے۔ ان کا بیان سننے سے پہلے نعرہ لگاؤں گا، نعروں کا بھرپور جواب دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، خواجہ محمد سراج منیرا، صلو علیہ۔ کثیرا کثیرا۔ جناب محترم عبدالقدیر اعوان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی قرآن الکریم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام، معززین علاقہ، صاحب مجازین سلسلہ عالیہ و ذمہ داران، انتہائی قابل احترام احباب گرامی، معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے یہاں آپ کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم مجھ گناہگار سمیت ہم سب کا یہ جمع ہونا قبول فرمائے۔ محترم مفتی صاحب کی محبت ہے، اللہ ان کی یہ محبت قبول فرمائے، یہ تعلق قائم رہے۔ یہ دین اسلام کی رفاقت ہے، اللہ کریم اس میں برکت عطا فرمائے۔ ان کی خوش آمدید کے الفاظ، یہ ان کی محبت ہے۔ اسی پہلو کو جب میں عرض کروں گا تو بڑا واضح الفاظ میں جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہاں حاضر ہونا میرے لیے باعث برکت اور میرے لیے باعث احترام ہے۔ اللہ کریم یہ ہماری نشست قبول فرمائے۔ میں نے قرآن کریم سے مختصر سا حصہ سورۃ نساء کا تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ترجمہ عرض کر کے موضوع کے حوالے سے گزارشات پیش کروں گا۔ معزز سامعین کرام، ارشاد فرمایا اللہ کریم نے، پس آپ کے پروردگار کی قسم، جب تک یہ لوگ اپنے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ بنائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ان کے دل تنگ نہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو خوشی خوشی مان نہ لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، ماہ مبارک ربیع الاول ہے اور اس ماہ مبارک میں
ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تواریخ کے حوالے سے بحث ہے، لیکن کلی اتفاق ماہ مبارک ربیع الاول پر ہے۔ پھر اظہار محبت ہے جو نہ صرف وطن عزیز کے طول و عرض میں ہے، بلکہ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اپنے انداز سے اس ایک اظہار محبت میں اس ماہ مبارک کے حوالے سے اپنا حصہ ضرور ادا کرتے ہیں اور اس ادائیگی کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جو مختصر حدیث پاک میں نے اپنے خطبے کے ساتھ عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تمام زمانوں میں افضل ترین زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا، پھر متصل دوسرا زمانہ مبارک تابعین کا، پھر دوسرا متصل زمانہ تبع تابعین کا، یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے ہر لمحے کی دوری انحطاط کا سبب ہوگی، کیونکہ تمام زمانوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام زمانوں میں افضل ترین زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک۔ اور اس حدیث شریف کی روشنی میں جب اس کی شرح میں جائیں گے تو یہ بات بڑی واضح ہے، ہر گزرتا لمحہ انحطاط کا ہے، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مبارک سے اتنا دوری پر ہے۔ جیسے ایک بزرگ صدا لگایا کرتے تھے، روٹی بیچا کرتے تھے، وہ صدا لگایا کرتے تھے کہ تازی جو ہے وہ ایک کی ہے اور باسی جو ہے وہ دو کی ہے۔ تو کسی نے عرض کی حضرت آپ سودا الٹ بیچ رہے ہیں، آپ کی صدا یا آواز تو یہ ہونی چاہیے کہ تازی دو کی ہے اور باسی ایک کی۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، تازی سے باسی قیمتی ہے، اس لیے کہ اسے ایک وقت اور قرب حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے۔ تو جوں وقت جوں زمانہ بیتتا ہے یہ فاصلے انحطاط کی طرف لے جاتے، لیکن قطعی اور یقینی بات جو ہے، اس عاشق کا جو نعرہ جو رب کائنات نے اسے عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ نعرہ ہے جو آپ کی رسالت پر شہادت دیتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تعلیمات کی بات ہو، کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، یہ دنیا کا قائم رہنا، یہ محافل کا سجنا، یہ میرا اور آپ کا روبرو ہونا، یہ زندگی کا اپنے انداز اور اپنے حالات میں روانی، اس بات کی ثبوت ہے، شہادت ہے کہ ہمارے درمیان صاحب ایمان موجود ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ دنیا میں، کائنات میں، اس خلق میں قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک آخری اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ اللہ کریم کلام ذاتی کو حفاظت عطا فرمائی۔ کلام ذاتی کی حفاظت معنی و مفاہیم کے ساتھ ہے، اس کی حدود و قیود ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سنت خیر الانام ہے۔ تو جب تک یہ حفاظت ہر پہرائے پر نہیں آئے گی تو حفاظت کا حکم پورا نہیں ہوتا، اور یہ ارشاد ہے اللہ رب العالمین کا۔ تو معزز سامعین کرام، دنیا میں یہ مثال ہو سکتی ہے، یہ گفتگو ہو سکتی ہے، عشق اور جنگ میں، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، لیکن یہاں بات آتی ہے در اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں کسی نے انداز تخاطب میں زیر اور زبر کی آمیزش کی، اس کی تصحیح کلام ذاتی میں فرما دی گئی۔ کسی نے بے وقت دستک دی، اس دستک کے اوقات اور حاضری کے معاملات رب کائنات نے طے فرمائے۔ محفل پاک میں کلام کی بات آئی، اور اس محفل میں وہ ہستیاں حاضر ہیں
جنہیں رب کائنات نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ خدام حاضر خدمت ہیں جن کا تذکرہ رب کائنات نے کتب سابقہ میں جہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خدام ہیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ وہ کوئی عمومی لوگ نہیں تھے، وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہیں رب کائنات نے بعد الانبیاء ایمان کی وہ بلندیاں بخشی ہیں کہ ان ہستیوں کے علاوہ ساری مخلوق اعلیٰ درجے کے ایمان پر ہو، کامل ہو، اتباع کرتی ہو، تعلیمات کے ساتھ کیفیات کی حامل ہو اور بلندیاں نصیب ہوں۔ اس ساری مخلوق کو جمع کرو، ان ہستیوں کی جو جوتی کی خاک ہے وہ خاک اس ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب ہے معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ حضرت صدیق اکبر اپنے بیٹے کے ساتھ نشست پر ہیں، گفتگو ہو رہی ہے تو بات بدر کی آئی، تب تک آپ کے بیٹے ایمان نہیں لائے تھے، تو باہم گفتگو میں انہوں نے عرض کی کہ والد محترم، ایک موقع ایسا آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، تو وہ جو شفقت ہے آپ کی، جو بیٹے کی محبت ہے وہ آڑے آئی، تو میں نے دوسری طرف منہ کر لیا، دوسری طرف رخ کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرا بیٹا تو شکر کر، تیری گردن میری تلوار کی زد میں نہیں آئی، ورنہ تیری گردن میں اڑا دیتا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ والد محترم، شفقت پدری حائل نہ ہوتی۔ انہوں نے فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آئے اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ وہ ہستیاں بیٹھی ہیں اور وہاں انداز تکلم تخاطب کو تصحیح فرما رہا ہے رب کائنات، کلام ذاتی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو میں نے زمانوں کی بات کی، یہ جو وقت کے فاصلوں کی بات کی، تو جب فاصلے بڑھتے ہیں، وقت گزرتا ہے تو انحطاط پڑتی ہے، اور انحطاط ایسی نہیں ہوتی جو معاشرے کے کسی ایک حصے پر ہو، انحطاط چاروں کونوں میں پڑتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس انحطاط کو دیکھتے ہوئے وہ وعدہ، وہ نعرہ، وہ انداز محبت جو رب کائنات نے ہمیں کلمہ حق اور شہادت کے طور پر عطا فرمایا، جب تک وہ مقدم نہیں ہوگا تو پھر رسم و رواجات حاوی ہوں گے، پھر ذات کا دخل ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اس ماہ مبارک میں جو اظہار محبت ہے، اللہ نے جو رشتہ ہمیں عطا فرمایا، مفتی صاحب جب بیان فرما رہے تھے تو انہوں نے ایک آیہ کریمہ کا حوالہ دیا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے تمام مخلوق میں سے بندے مومن کو، صاحب ایمان کو الگ کر کے پھر فرمایا ہر شے اس کی، ہر شے کا مالک وہ، ہر شے کی روانی اس کی کرم اور رحمت سے ایک لحظے کا انقطاع رک نہیں جائے، ہر شے عدم ہو جائے، اس ساری عطا کے باوجود رب العالمین ہے، اس نے پھر بندے مومن کو مخاطب فرمایا جو میں نے اپنا حبیب تمہیں مبعوث فرمایا، جو تمہیں میں سے ہے، یہ میرا تم پر سب سے بڑھ کر احسان ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہاں جب بات آئے گی تو یہ بڑی نزاکت کی حامل ہے، یہ بڑے احترام کی جگہ ہے، یہاں حدود و قیود کی ضرورت ہے۔ تو پھر جب اس موضوع کو لوگے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، اپنی شان ربوبیت کی قسم کھائی۔ رب وہ ذات جو ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتی ہے، کہ تمہاری ضرورت پوری فرما رہا ہے وہ ذات جس سے تمہاری ہر ضرورت منسوب ہے، جو رازق ہے تم مرزوق ہو۔ اس نے اپنی ذات کی شان ربوبیت کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ شجر کہتے ہیں، یہ جب شجر و حجر بھی کہتے ہیں تو یہ جو ٹہنیوں کا الجھ جانا ہے اس کو شجر کہتے ہیں۔ تو وہ معاملات جو باہم الجھ چکے ہوں ان میں فیصلہ جو میرا محبوب فرمائے
اس پر جب تمہارا اتفاق ایسا نہ ہو، اس پر تمہارا اطمینان ایسا نہ ہو جس کی شہادت تمہارا دل دے رہا ہو، ظاہر نہیں خانہ اس پر تصدیق کر رہا ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو تمہارا ایمان قبول ہی نہیں ہے۔ پھر جب بات عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی تو معزز خواتین و حضرات، رب کائنات نے اتنا بڑا احسان فرمایا ہے ہم جیسے خطا کاروں گناہ گاروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاتم النبیین سے، امام المرسلین سے رشتہ عطا فرمایا ہے جو امتی کا ہے۔ اور امتی کے رشتے پر کیا رسم و رواجات حاوی ہو سکتی ہیں؟ کیا دین اسلام پر خواہشات ذاتی کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ اگر یہ معاملات ہوں تو پھر حق کی طرف جو ہے وہ اعتراض آئے گا، اور حق تب ہوگا جب حق کو حق کے عین حکم کے تابع مانا جائے گا، اور وہ حکم ہے اللہ اور اس کے حبیب کا، قرآن و سنت کا، وہ انداز زندگی جو آپ نے بسر فرمایا اس کا، اور وہ اتنا غفور الرحیم ہے۔ معزز سامعین کرام، چھوٹی سی ادا لیکن وہ ادا اتباع سے مزین ہو، اسے اتنی پیاری ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پرانی قوموں میں صاحب ایمان سفر پر نکلا، وہ کسی دوسری آبادی میں جا رہا تھا، اپنے بھائی کو ملنے جا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے میں کوئی شخص بیٹھا تھا، اس نے اسے روکا، اس نے پوچھا کہ کدھر کا سفر ہے، کیا سبب ہے اس سفر کا؟ تو اس نے کہا میرا بھائی ہے، فلاں بستی میں ہے، میں فلاں جگہ رہتا ہوں، میں اسے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ تم پر اس کا کوئی احسان ہوگا، کوئی لین دین کو معاملہ ہوگا؟ اس نے کہنے لگا نہیں، میں اللہ کی خوشنودی میں، اپنے بھائی کی محبت میں اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو وہ سرے راہ ملنے والے نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تو اللہ کی محبت میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہے، میرے اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ یہ تجھے پیغام رب کائنات کا پہنچا دوں کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات بے نیاز ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے رکوع سجود تسبیحات، ہماری عبادات کی اسے ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں اس قابل بناتی ہیں کہ جس مقصد کو اس نے پیدا فرمایا، جو بندگی کی بلندیاں عطا فرمائیں، ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ ہمیں وہ کیفیت اور حال نصیب ہو، وہ انداز اور وہ پہلو زندگی کے نصیب ہوں کہ ذات مقدم نہ رہے، ہر پہلو ہر انداز جو ہے اس میں ذات باری تعالیٰ مقدم رہے۔ تو میں جو آج آپ سے چند گزارشات پیش کر رہا ہوں، یہ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس سے پیشتر جو آیات کریمہ ہیں سورہ نساء کی ہے، یہ 5واں 6واں رکوع ہے، یہاں یہ آیات ہیں۔ تو یہ ایک ماجرا پیش آیا جس میں کسی منافق کا ہاتھ تھا، پھر معاملہ مزید ایک پیش آیا جس میں کسی معاملے میں بحث تھی، پانی زمین کی لگانے اور اس حوالے سے تھی۔ تو دونوں حصوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے فرمائے، پھر اس پر جو انداز منافقین نے اختیار کیا اس پر بھی بیان فرمایا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، کلام ذاتی میں اقوام سابقہ کے حالات بھی بیان فرمائے گئے ہیں، ان کے انداز زندگی بھی بیان فرمائے گئے ہیں، ان کے لیے انبیاء اور رسول کی دعائیں بھی بیان فرمائی گئی ہیں، اور ان سے وہ بیزاری کا انداز بھی بیان فرمایا گیا کہ بار الہ جیسے ہو سکا، بآواز بلند ہو سکا، سرگوشی میں ہو سکا، پیار سے بہلا کے ہو سکا، یہ حق پہنچانے کی کوشش کی، یہ ظالم ہیں، یہ گمراہ ہیں، تو پھر اللہ کی سزائیں مسلط ہوئیں ان پر۔ لیکن اقوام سابقہ کی بات ہو معزز سامعین کرام، کسی منافق کی منافقت ہو، کہیں کسی پہلو سے کسی آیا کریمہ کا شان نزول ہو، یہ وہ حق ہے جو روز محشر تک ہر ایک کی رہنمائی کا سبب ہے۔ دین اسلام کی دعوت یا ایھا الناس ہے،
یا ایھاالذین آمنوا پر آ کر یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ اس انداز اور اس حیات میں ہم اپنی ذات اور اپنی پسند کی آمیزش کر دیں؟ تو وہ اصول جو بیان فرمائے گئے ہیں، ان اصولوں کو جب ہم اپنی زندگیوں پر ان کا اطلاق کریں گے تو وہ نتائج نصیب ہوں گے جو ایمان اور ایمان کے راسخ ہونے کے نتائج ہیں۔ یہ زندگی حقیقی اتباع سے مزین ہوگی۔ مجھے یہ خوف نہیں ہوگا کہ میرے عمل پر مخلوق کیا رائے قائم کرتی ہے، بلکہ مجھے یہ خوف ہوگا کہ یہ میرے اعمال ہوں گے، یہ میرے معاملات ہوں گے، اور اللہ کریم کے حضور جا پیش ہوں گا، میں کیا جواب دوں گا؟ میری کون سا کندھا بھرا ہے؟ میری کس کتاب میں تحریر زیادہ ہے؟ کیا یہ سیدھا ہاتھ ہے یا اللہ نہ کرے کہیں یہ الٹا ہاتھ ہے؟ تو معزز سامعین کرام، میں اپنی ذات سے نکل آؤں، آپ اپنی ذات سے نکل آئیں، ہماری بحث دوسرے کی بجائے اپنی ذات پر آئے، اور ذات سے نکل کر ذات پر بحث ہو سکتی ہے۔ ذات میں رہتے ہوئے ذات پر بحث نہیں ہوتی، ذات میں رہتے ہوئے موضوع بحث دوسرا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ سارے پہلو ہیں کہ ہم نے خانہ دل کی ایک ایک سوچ تک یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کس انداز کو پسند فرمایا، کس پہلو کو ناپسند فرمایا۔ معزز سامعین کرام، یہ زندگی کے لمحات ہیں، یہ فرصت ہے، یہ انتہائی قیمتی دولت ہے جو ہمارے ہاتھ سے سرک رہی ہے۔ اس زندگی کی فرصت کو جتنی مضبوط گرفت کر لو یہ نہیں رکتی۔ کہتے ہیں ریت ہاتھ سے سرکتی ہے، شاید ریت روکی جا سکے، یقیناً مضبوط گرفت سرکتی ریت رو لے، لیکن یہ زندگی کی فرصت نہیں روکی جا سکتی۔ ہر گزرتا لمحہ ہماری زندگی سے گزر رہا ہے، تو کتنا اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا۔ تو کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں؟ کیا سبب ہے کہ اس عشق کے اظہار میں تضادات آ جائیں؟ کیا سبب ہے کہ بام ہمارا تکرار اس اظہار میں آ کر بڑھ جائے؟ کیا سبب ہے؟ ایک ہی سبب ہے، جہاں جہاں دخل ہوگا میری اور آپ کی ذات کا، وہاں وہاں تجاوز بھی ہوگا، وہاں وہاں ضد بھی ہوگی، وہاں وہاں عناد ہوگا۔ ایک اور پہلو دینی امور کے حوالے سے عرض کروں، مولانا نے ختم نبوت کا تذکرہ کیا، اللہ کریم علماء کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ دین کے شعبے میں کوئی دوسرا کام کر رہا ہو تو وہ محبوب ہوتا ہے۔ یہ وہ رقابت ہے جو محبت بڑھاتی ہے، اور اگر دین کے شعبے میں کہیں دوسری جگہ کام ہو رہا ہو تو وہاں ضد آئے تو معزز سامعین کرام اسے نفاق کہتے ہیں۔ شریعت اسلامی میں جب اس کیفیت پر بحث کی جائے کہ کوئی دوسرا دینی کام کر رہا ہو تو وہاں ضد کی جائے یا اسے اچھا نہ سمجھا جائے، تو شریعت اسلامی پر جب بحث کرو گے تو اسے نفاق کہتے ہیں، منافقت کہتے ہیں۔ اللہ کریم دین کے ہر شعبے میں کام کرنے والے جو بھائی ہیں ان کی محنتیں قبول فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان فرصت کے لمحوں میں اس زندگی کو ہم ضائع نہ کریں، اسے مزین کریں عشق مصطفیٰ سے، اور اس حقیقت کو پائیں جو زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ساری رات بارش برسی، مجھے اور آپ کو اسی موسم نے یہ روبرو ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کریم خیر کی عطا فرمائے، یہ مل بیٹھنا خیر کا فرمائے، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو ہیں ان میں برکت عطا فرمائے۔ یہ جو کیفیات ہوتی ہیں انہیں زبان و بیان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ ایمان نصیب فرمائے، ایمان کی گہرائی نصیب ہو، اس کا راسخ ہونا نصیب ہو، تو یہ سینہ بہ سینہ پہنچتی ہیں، اس کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ ہمیں وہ سینے عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک ماجرا پیش کیا گیا، عرض کی گئی کہ جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی کہ اگر حکم ہو جاتا کہ اللہ کی راہ میں گردنیں کٹاؤ
تو یہود نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تو ہم نے جو گردنیں کاٹی ان کی تعداد 70,000 سے بھی بڑھ گئی تھی۔ تو جہاں بات کی وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، آپ نے فرمایا میں اپنی ذات اپنا کنبہ سارا تہہ تیغ کر دیتا اگر میرے اللہ کا حکم آتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس آزمائش میں نہیں ڈالا۔ یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے سینوں میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوطی سے ایمان راسخ۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے ہم اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ بحیثیت مسلمان جب ہم اپنا نظریہ دین اسلام رکھیں گے، ہم ایک قوم ہوں گے، ایک علاقہ ہوگا، پھر سمجھ آئے گی کہ امت کا درد کیا ہے، پھر سمجھ آئے گی کہ وطن عزیز میں جو میرے حصے کا کردار ہے وہ کیا ہے۔ تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو جو پیغام عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اس عشق کا اظہار کرو، لیکن یہ وہ در ہے جہاں محبت اور جنگ اصول و ضوابط کی پابند ہے، تب منظور ہوگا، میری اور آپ کے انداز سے نہیں ہوگا۔ آئیں یہ وہ در ہے کہ یہاں اظہار محبت سے ہم امت میں اتفاق کا سبب کریں، نفاق کا سبب ہمارے کردار نہ ہوں۔ اللہ جل شانہ میرا اور آپ کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائیں۔ سلاسل تصوف کی جب بات آتی ہے معزز سامعین کرام، اس سے متعلق ایک اصولی بات یاد رکھیے، جب بات دین اسلام کی آئے گی تو کوئی چیز زائد نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شے زائدت دین ہے اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے، کوئی شے دین ہے اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ہاں بات اس درد اور اس سمجھ کی ہے کہ جب اس فرصت کی سمجھ آئے گی، آخرت ساری کا انحصار اسی پر ہے۔ جو مفتی صاحب قلب اور کیفیات اور نیت کی بات کر رہے تھے، اس پر انحصار ہے، تو پھر اس کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور آخر میں ایک نقطہ ضرور عرض کروں گا، ہر شے کے منتظر رہو، لیکن وہ اس سے دنیا کے حوالے سے ان میں بھی سبب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن جب بات اللہ اور اس کے حبیب کی آئے تو ضرورت ہے انابت کی۔ جہاں انابت ہوگی وہاں ہدایت نصیب ہوگی، اسے رستے اور سبیلیں میسر آئیں گی، اور جہاں انابت نہیں ہوگی وہ پھر جیسی روش میں رہے گا، جس قوم جس رویے سے محبت کرے گا، قیامت کے دن اس کا حساب وہاں اس قوم کے ساتھ ہوگا۔ آئیں ساتھیوں کی محنت اللہ قبول فرمائے، آپ اس سرد موسم میں آئے، اس برستی بارش میں ہم بیٹھے ہیں، آئیں ایک بات کو میں اپنے اندر ڈھونڈوں، آپ اپنے اندر ڈھونڈیں کہ جو طلب صادق ہے اپنے اللہ سے، کسی بحث میں پڑے بغیر، کسی تفریق میں پڑے بغیر، یہاں سے طلب صادق دیکھیں۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جب اللہ جل شانہ نے شان ربوبیت کی قسم کھائی ہے کہ میرے حبیب کا اتباع قلب سے اختیار کرنا ہے، کوئی دل کی انابت رائے گاہ نہیں جائے، اس کے حضور اٹھی ہوا ہاتھ پھیلائی گئی جھولی رائے گاہ نہیں جائے گی، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ کریم ہماری اس محفل کو قبول کرے، اور جب یہاں سے آپ اٹھیں تو یہ درخواست کروں گا اس نظم کا، اس ضبط کا اظہار یہیں سے ہو۔ ہماری بہت بڑی تعداد ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے، لیکن اس سے بچانے ہوئے میں کسی بزرگ کو دھکا دے دوں، کسی ماں بہن بیٹی کی بے پردگی کا سبب بن جاؤں، تو یہ کون سا عشق ہوگا، کون سی محبت ہوگی۔ آئیں ابتدا یہاں سے کریں۔ اللہ کریم ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باتیں بہت تھیں، درد دل بہت تھا، میرے اللہ کو اتنا منظور تھا، تو یہ بات ہوئی۔ جو احباب پیچھے کہیں ایسے خواتین میں جو سلسلہ عالیہ سے بیعت ہونا چاہیں تو وہ میرے ساتھ جو کلمات میں پڑھوں
وہ پڑھیں، جب نسبت منہ سے قبول کریں اس کے ساتھ پھر اجتماعی دعا کر کے پھر اجازت لیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب کو سالیہ میں بیعت کر اس کی نسبت عطا کی، کہیں بیعت قبول کی، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب انک انت الوہاب انک انت الوہاب، ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بار الہ ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم تیری محبت میں، تیرے حبیب کی محبت میں، دین اسلام کی محبت میں یہاں جمع ہیں، بار الہ ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما دے، ہمارے منتظمین کو بار الہ برکات عطا فرما، ہمارے حاضرین ہمارے اس مجمع کو وہ برکات عطا فرما کہ یہ عشق کا دعویٰ اس حقیقت کو پہنچے کہ ہماری زبانوں بیان، ہمارے عمل اس بات کی شہادت دیں کہ یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہے۔ بار الہ یہ دار دنیا مشکل ہے، اسے سہل فرما دے، ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما دے، ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں فراوانیاں عطا فرما دے، جن گھروں میں جھگڑے ہیں بار الہ انہیں امن عطا فرما دے، بار الہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس امت کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما، یا اللہ اس قوم پر رحم فرما، یا اللہ مخلوق کو اس بیماری اس وبا سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمارے وطن پاکستان کی، اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، یا اللہ اس قوم کو اتفاق عطا فرما، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وطن کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کریں۔ یا اللہ یہ وہ وطن ہے کہ جس وطن پر ہماری مائیں بہنوں کی عزتیں لٹی ہیں، یا اللہ تو ہمیں غیرت ایمانی عطا فرما، ہم اس کی تعمیر کا سبب ہوں، ہمارے کردار، ہمارے معاملات، ہماری گفتار اس پر تخریب نہ کر سکے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ اخوت کا جذبہ مومنین کو عطا فرما کہ ہماری ٹوٹتی سانسوں میں ہم بھائیوں کی تڑپ دیکھیں، ان کی پیاس بجھانے کا سبب کریں۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یہ دنیا کی زندگی قرآن و سنت سے مزین ہو، دنیا سے جانا ہے، بار الہ ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعلیٰ روانی وہی ہے جو زبان اللہ کے نام سے تاروں۔ یا اللہ جب موت آئے تیرے نام پر آئے، یا اللہ تیرا نام نصیب ہو، شہادت نصیب ہو، بار الہ برزخ میں کرم اور احسان فرمانا۔ یا اللہ روز معاشر کی سختیوں میں جہاں والدین اولاد اور اولاد والدین کو بھول چکی ہوگی ہوش نہ ہو، یا اللہ اس سختیوں میں شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمانا۔ رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر، الہی بحرمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی بحرمت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، الہی بحرمت حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ، الہی بحرمت جنت بغدادی رحمۃ اللہ، خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ، السہل سلطان العارفین عبدالرحیم، الدم فیضات حضرت مولانا علیہ قاسم فیضات حضرت مولانا بالمحمد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی صحابہ اجمعین برحمتک یا